السلام علیکم میرے پیارے ویورز، بابا جی سے گفتگو جاری ہے۔ آئیے ذرا اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بابا جی، جو لوگ یہ جس کا آپ نے تذکرہ کیا، نور الہی کا تذکرہ کیا، یہ نور الہی حاصل کرنے کے لیے کچھ یعنی جن کو آپ سالکین کا نام دیتے ہیں، سالک لوگ جو اس تلاش کے اندر نکلتے ہیں یا یہ سفر شروع کرتے ہیں، جب وہ کسی رہزن کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو اس چیز کا کیا علاج ہے؟ پھر اس کو اور خود وہ پکا ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اس کو اگلا بندہ جو ہوتا ہے اس کی اتنی منزلیں نہیں ہوتی، وہ اس کو منزل بھی آسان نہیں کرواتا۔ اب ایسے قابو کیے ہوئے ہوتے ہیں مریدین کو قابو، خود کو کچھ پتا نہیں ہوتا اور مریدین قابو کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ وجہ پتہ تو کیا اس چیز کا کیا علاج ہے؟ اس کے قاری صاحب یہ ہے کہ جو آنے والا ہوتا ہے نا، آنے والا جی وہ غریب، اس کو پتہ نہیں ہوتا کسی چیز کا بھی۔ صحیح۔ یا تو آنے والے کو پہلا ایسا کوئی استاد پکڑنا چاہیے کہ تاکہ اس کو پتہ ہوئے کہ میں اگلے کی پہچان کر لوں کہ یہ واقعہ ہی اس مقام پر ہے جو مجھے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ جب اناڑی ہوتا ہے نا جی، تو پھر اگر تھوڑی بہت کوئی کرامت بعد کسی نے کوئی چیلا بھی کیا ہوتا ہے تو اس کی تھوڑی موٹی کرامت دکھائی تو دکھا کے جناب علی وہ اس کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ خاص طور پہ تو یہ عجائبات دیکھ کے بندے جو ہے نا متاثر ہو جاتے ہیں۔ لیکن مگر نہیں، اس کی اللہ والے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ والے کی نشانی یہ ہے کہ ایک تو اللہ والا جو ہوتا ہے نا جی، وہ آپ دیکھیں گے اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ دوسرا، اس کو کھانے پینے کے کوئی ایسی خواہشاتیں نہیں ہوں گی، بس جیسا ملا کر لیا۔ لباس کا بھی اس کو آتا ہے کہ کوئی ایسی پرواہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو دنیا کے مال زر سے وہ دور رہتا ہے، تما بھی نہیں رکھتا، لالچ نہیں رکھتا کسی سے۔ تو دوسرا، وہ اکثر جناب علی ہجوم میں نہیں بیٹھتا، مجھ سے کہ دنیا سے دوری رکھتا ہے، علیحدہ رہتا ہے۔ تو وہ جب اگر اس میں سے نظر آ جائے آپ کو اس کی سادگی، اس کی یہ ساری چیزیں، کیا کہ وہ نفس کی پوجا تو نہیں کرتا، تو پھر اس کے نزدیک جانا چاہیے، تاکہ جب جو آدمی خود ہی اپنے نفس کا پجاری ہوگا تو وہ تمہیں کیا سبق دے گا یا کسی کو کیا وہ وہاں منزل تک پہنچائے گا۔ جب انسان پہ یہ نزول ہوتا ہے نا اللہ وحدہ لا شریک کا جو نور ہے، تو وہ اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ اس کے اندر نہ پھر تما ہرس یا لالچ یا دنیا کی محبت، اولاد کی محبت، ہر شے جو ہے نا اس سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ صرف اس کے اندر اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ دنیا داری کی محفل کوئی کرے گا اس کے پاس یا بیٹھے گا تو اس کے اندر میں ایک ملامت پیدا ہوگی، مقصد آزاری ہو جائے گی، اس کو وہ وہاں سے بھاگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جیسے آدمی ایک کھانا بس جاتا ہے جو خراب ہو جاتا ہے، اس میں سے سمیل آتی ہے، اسی طرح اللہ والا جو ہوتا ہے نا اس کو اس دنیا داری کی گفتگو سے سمیل آتی ہے، تو آوازاری آتی ہے، تو پھر وہاں سے وہ بھاگتا ہے۔ تو اس لیے پھر وہ محفل وہاں ہی کرتا ہے جہاں کوئی اللہ والا ہوگا، یا جہاں اللہ اور اللہ کے محبوب کی باتیں ہوتی ہوں گی، کیونکہ اللہ اور اللہ کے محبوب کی جڑی گفتگو ہے نا اس کی وہ روح کی غذا ہے۔ تو اللہ والا ہی اس کا رشتہ دار ہوگا، اللہ والا ہی اس کا حامی و ناصر، سب کچھ ہو اللہ والے سے ہی اس کو محبت کرے گا اللہ والا۔ ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ واصل باللہ ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر چکے ہیں، وہ پھر یہ دنیا کی گفتگویں اور یہ چیزیں پسند نہیں کرتے۔ جی نہیں، وہ نہیں پسند کرتے، ان چیزوں سے ان کو نفرت ہو جاتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جہاں سے بھی جدھر سے بھی ذکر ہو تو اللہ کا ذکر ہونا، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے جیسے یار آپ دور کیوں جاتے ہیں، آپ اپنی دنیاوی بات میں دیکھ لیں، اگر کسی لڑکی سے محبت ہو جائے یا اس سے شادی ہونے والی ہو تو وہ لڑکی بھی کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے نا جی، لڑکی میں جب بیٹھی ہوتی ہے تو اپنے اس کا نام لیتی ہے، دولہے کا تذکرہ کرتی ہے، نام لیتی ہے۔ تو جو عاشق ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی بیٹھا کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے اپنی مشوق کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو دہراتا ہے، تو دوسری باتیں اس کو اچھی نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ والا بھی تو پھر بار بار ادھر ہی گھومے گا، پھر بار بار وہ ادھر ہی جائے گا، اللہ والے کی طرف ہی جائے گا، اس کی گفتگو کی طرف جائے گا۔ تو جب دیکھو نا جس سے محبت ہے اسی کی بات ہوگی۔ تو اگر آدمی بیٹھا وہی دنیا والی باتیں، وہی بھیڑ بکریاں والی باتیں، وہی جناب علی وہ دولت مایا والی باتیں یہی ہوتی رہی تو پھر کیا وہ جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ کوئی جھگڑا دال چپاتی کا، کوئی دعویٰ جی کیا بات، تم ہم کو سنانے آتے ہو، ہاں جی، ہم ہرس و ہوا کو چھوڑ چکے، اس نگری سے منہ موڑ چکے،
ہم جو زنجیریں توڑ چکے تم لا کے وہی پہناتے ہو. جی جی یہ یعنی میرے کو دنیا والے یہی کہتے ہیں. ہاں جی ہاں جی بلکہ دنیا والے آتے ہیں بابا جی کو سبق پڑھانے کے لیے ہاں جی ہاں جی. کہ یار اس بابا جی کو پتہ نہیں ہے، نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ ہے، چلو اس کو بتاتے ہیں یار نماز پڑھو، یہ کہ وہ اس کو بلکہ طریقت کے سبق وہ دیتے ہیں. جی 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 بالکل. یہ بہت بڑی پرابلم ہے جی کہ خود کو پتہ نہیں ہے. یعنی کہ لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں 70 سال کے بابے دیکھے ہیں، سفید سفید داڑیاں ہیں، مطلب اتنی عمریں ہو گئی ہیں، خود پتہ نہیں ہوتا اور وہ آگے جو ہے نا دوسرے کو معرفت الہی سکھانے کے لیے چل وہ پڑتے ہیں. 2 دن پہلے وہ آپ کا جو ہمسایہ تھا بزرگ، آپ باتیں کر رہے تھے اس کے ساتھ، وہ خود کہتا تھا تجھے کہ یار قاری صاحب پہلے میں آپ کو غلط سمجھتا تھا تو ان کو اچھا سمجھتا تھا، تو اب پتہ چلا کہ یار تو سچا تھا، تو ٹھیک تھا، ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے اس کو دھچکا لگا عالم زراعت سے، تو وہ اب تنہائی میں ہو گیا. ہاں بالکل. وہ نا وہ تو اس طرح ہے جی کہ میرے ساتھ گفتگو تک کرنی اس نے بند کر دی. مطلب وہ مولویوں کے چکر میں نا، تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا بھائی یہ جو لوگ صرف اپنے پیٹ سے پیار کرتے ہیں، یا جو لوگ صرف دولت اکٹھی کرنے کے چکر کے اندر لگے ہوتے ہیں، یا حلال حرام کی تمیز نہیں رکھتے، تو ان لوگوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ کہتا تھا نہیں جی وہ اتنے پڑھے لکھے ہیں اور عالم ہیں اور یہ ہو گیا فلاں تو ہو گیا. تو ایسے پھر میں نے اسے پوچھا نا بابا جی تو آپ نے ساری عمر جو گزار دی جی جی یہ عالم حضرات کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے، سارا کوئی پڑھتے رہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ تو وہ کہنے لگا مجھے پتہ نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر وہ اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تو ترس آ جاتا ہے نا. کلمہ کا اس نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر نماز کے بارے میں بتا دیں، دعائے قنوت میں کیا پڑھتے ہو؟ اس کا جی وہ مجھے پتہ بیچارے نہیں، کو اتنی عمر ہو گئی تھی اس کو پتہ ہی نہیں پتہ تھا نہیں کہ تھا دعائے قنوت کے اندر میں کیا پڑھتا کیا ہوں. پڑھتا ہوں. تو جب تجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کیا پڑھتا ہوں، تو رب کے ساتھ مخاطب ہے، تو پھر تو کیا وہ بات مانے گا یا منوائے گا؟ ٹھیک ہے، ایک اللہ سے تو وعدہ کر رہے تو تجھے پتہ تو ہوگا نا میں نے کیا وعدہ کیا ہے. اگر پتہ ہی نہ ہوگا تو پھر گونگے بہرے کی طرح ہی پڑھتے رہیں گے نا اندھیرے میں. ہاں بالکل ایسے ہی. تو کلمہ بھی ہم نے ایسے ہی پڑھا ہے اندھیرے میں. تو ٹھیک ہے، تو اس کو جب بتایا تو وہ اس بات پہ بڑا حیران ہے. اس نے کہا یار ہمیں تو آج دن تک بتایا ہی نہیں کسی نے. تو پھر قصور پر کون ہے؟ اس کے مجرم تو پھر وہی ہے نا عالم جو جن کے ساتھ اس نے ساری زندگی گزاری ہے. وہ تو بزرگ آدمی، وہ تو اپنی محبت میں اس نے ٹائم پاس کر دیا. یعنی کوئی بندہ اگر نماز پڑھتا ہے تو ترتیب وائز جو کچھ نماز کہتی جا رہی ہے جی جی اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے اس کو. جی یہ تو آپ میں بہت بار بتا چکا ہوں، کہہ چکا ہوں کہ نماز جو ہے وہ عملی طور پہ ہے، کلہ پڑھنا نہیں ہے، پڑھنے کے بعد عملی طور پہ ہے. مستقیم کا پتہ کرنا ہے مستقیم ہے کیا. جب آپ کا اس کے ساتھ ناطہ جڑے گا تو پتہ چلے گا نا. اللہ تک دیکھو نا، اللہ تک ہم کلام کراتی ہے نماز معراج ہے، معراج میں نا ملاقات ہے. ہے. تو یہ ایک مستقیم کا رستہ، واحد رستہ جو ابھی میں بتایا ہے آپ کو کہ یہ قلب کا جو نور ہے، نور ہی جناب علی جاتا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے نور کے ساتھ جو کنیکٹ ہوتا ہے، یہی تو وہاں تک پہنچاتا ہے. وہاں جا کے پھر ہی گفتگو ہوتی ہے نا، آگے سے جواب بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، بعض وقت آپ کسی پہ توجہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے سے اس بندے کے اندر دنیا داری ہے، وسوسے ہے، خیالات ہیں، اس کے اندر نور نہیں موجود ہے، تو آپ کا تو نقصان ہو جائے گا، آپ کا نور جو ضائع ہونا شروع ہو جائے گا. اگر اس کے اندر بھی کوئی تھوڑی سی تڑپ ہوئی، محبت ہوئی، اللہ کا تھوڑا بہت نور ہوا، پھر نور سے نور ٹکرائے گا، تو پھر آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں گے تو آپ کا قلب بھی بتائے گا آپ کو کہ اس وقت وہ کس حال میں ہے، اور اس کی بھی جو روحانیت کام کرے گی کہ اس وقت بابا جی مجھے یاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یاد فرما رہے ہیں. تو یہ پھر ایک ڈاک چلتی ہے جو روحانی ڈاک جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک آدمی وہ نسوت میں پھنسا ہوا ہے، ایک آدمی ہے وہ قرب الہی میں عالم جبروت میں پہنچا ہوا ہے، تو اس کا زمین آسمان کا فرق ہے، کیسے رابطہ ہوگا؟ نہیں رابطہ ہوتا. تو ان باتوں کو تو کوئی بھی فالو کرنے پہ تیار نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ کوشش کریں، اگر اللہ سے محبت ہے آپ کو تو اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو پھر اللہ والوں سے رابطہ کرو، اللہ والوں کو ڈھونڈو. اللہ والے مل جاتے ہیں، آپ بھی ہیں اس دور میں بھی ہے، یہ نہیں اور بھی نہیں ہے. یہ نشانی تو وہاں سورہ فاتحہ کے اندر بھی موجود ہے نا جی، جہاں آپ فرماتے رہتے ہیں، اکثر آپ کی زبان سے یہ بات سنیے کہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جی جی یہ جو فرمایا گیا ہے انعمت علیہم، جی جی انعام یافتہ لوگ، تو جی وہ جی انعام یافتہ لوگ ڈھونڈو وہ کون سے ہیں.
ہاں تو وہی ہے نا جی، وہ مستقیم کا راستہ تو جو جن پہ رحمت نعمت بخشی اللہ نے، انعام بخشا اللہ نے، تو وہی تو آپ کو اس تک لے کے جائیں گے نا، مستقیم تک۔ مستقیم کا راستہ مطلب جو یہ ہے، سوال کرتا ہے نا بندہ جی جی کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما، جی جی، اور راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نام کیا، نہ کہ ان پر تیرا غضب ہوا۔ ہاں جی، یعنی غضب والے جو ہیں ان سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، بچا، غضب والوں سے مجھے بچا لے، جی جی، اور جو انعام یافتہ ہیں ان والا ہاں مجھے جی۔ راستہ تو عطا فرما۔ مستقیم کا راستہ پھر وہ انعام والے لوگ ڈھونڈیں گے، تو وہی آپ کا رابطہ اللہ سے چلے گا نا۔ انعام یافتہ لوگ تو وہی گرنٹڈ ہو گئے نا جی جی، کہ جنہوں نے یہ اولیاء اللہ ہی ہوئے، جی یا انبیاء کرام، یا اولیاء اللہ، یا جو جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہو چکا ہے۔ اب ایک بندہ اگر برائی کے راستے پر ہے تو اس پر تو انعام نہیں ہوا نا، اس پر تو غضب ہوا کہ وہ جی، مطلب غلط راستہ اختیار دیکھو کر نا جی، گیا یا برائی۔ نبوت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ختم ہوگی، وہاں نبوت بند ہوگی، اس کے آگے پھر مولا کائنات یا علی سرکار کو یہ ولایت عطا کی، تو اس ولایت کے ذریعے پھر سینہ بے سینہ یہ نور آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ نور قیامت تک چلے گا ولایت کے ذریعے، کیونکہ سرکار نے فرما دیا ہے کہ انا خاتم النبیین، جی جی، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی کوئی نہیں ہے، نبی، یہ وضاحتیں آ گئی۔ جی جی۔ اب تو اب یہ پھر جو مستقیم کا راستہ پھر اللہ والے پہنچا سکتے ہیں نا، وہاں تک دکھا سکتے ہیں۔ تو جب آپ کا وہ جو ابھی میں بتا چکا ہوں کہ جب اللہ سے رابطہ ہوتا ہے نا تو سیدھا راستہ اللہ کا طرف جاتا ہے۔ جب اللہ سے رابطہ ہو جاتا ہے تو سب برائیاں چھوٹ جاتی ہیں، سب جھگڑے چھوٹ جاتے ہیں، سب یہ انا تکبر یہ وہ ہر شے سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے۔ ابھی اس میں ناسوت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم جکڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب ہم اس سے آزاد ہوں گے تو پھر ہی پرواز کریں گے نا۔ یعنی عالم ناسوت کے اندر انسان پھنسا ہوا پھنسا ہے، ہوا ہے، اس سے آگے نکلے گا تو عالم ملکوت آئے گا، اور عالم ملکوت سے نکلے گا تو عالم جبروت آئے گا۔ جی جی، تو صحیح۔ عالم جبروت میں ہی سارے مقام ہیں، ٹھیک ہے، عالم ارواح بھی عالم جبروت میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں بھی دو حصے ہیں، ایک جگہ ایک حصہ ہے جہاں یہ انعام والی روحیں جاتی ہیں، ایک حصہ وہ ہے انعام والی روحیں کیا ہیں، وہ ایک انتظار میں بیٹھی ہیں، اللہ کے دیدار کے انتظار میں وہ بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے، دوسری جو ہیں وہ قید خانے میں بک ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ پھنسی رہتی ہیں۔ تو اسی لیے جب آپ کا دنیا حیات میں ہی روحانیت بہتر ہو جائے گی، دیکھو آپ اکثر خواب میں نہ دیکھتے ہیں کبھی کہیں پھنس گئے، کبھی کہیں پھنس گئے، کبھی کہیں پھنس گئے، یہ جی عالم ناسوت کی نشانی۔ جب آپ کا روحانیت میں باطن درست ہو جائے گا، رات کو آپ سیر خوب کریں گے، اللہ والے لوگوں سے بیٹھیں گے، ان سے باتیں کریں گے، تو آپ کا پرواز جو ہے انبیاء کرام سے بھی ملاقات ہوگی، آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں بھی جائیں گے، تو جب آپ زندگی حیات میں ایسی منزلیں دیکھنے شروع ہو جائیں گی تو سمجھ لیں کہ آپ مستقیم پہ راستے پہ گامزد یعنی ہیں، پھر وہ اگلی منزل تو اس کے لیے آسان ہی ہو جائے آسان ہو گی۔ جائے گی، جی جی، تو یعنی کہ انسان کو چاہیے یہ کہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ جڑ جائے، جی جی انعام یافتہ لوگوں کی پیروی کرے۔ جب انعام یافتہ لوگوں کی پیروی کرے گا تو پھر اس کو یہ عالم کی جی فتوحات جی، ملیں ہاں گی، وہی اللہ کی رسی ہے جی، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور جس طریقے سے بھی نکلنا ہے، یہ عالم ناسود سے اس کو ہاں نکلنا جی، ہی ہے۔ عالم اللہ کریم نے نا جی ایک ہم پہ ایک نا بہت بڑا امتحان ڈال دیا ہے کہ جاؤ میں آپ کو عالم ناسوت میں بھیج رہا ہوں تو کبھی مجھے نہ بھول جانا، صحیح۔ ٹھیک ہے، تو ادھر عالم ناسوت میں آ کے جب اس نے یہ نعمتیں دیکھی، خوشحالی دیکھی، تو آل اولاد کا محبت دیکھا، شورام دیکھی، تو پھر اپنے رب کریم کو یہ بھول گیا ہے، اس نے سمجھا یہی سارا کچھ ہے، تو پھر وہ اس میں ناسوت میں پھنس چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی تھی نا جی کہ قناعت نہ کر عالم رنگ وہ پر کہکشاں اور بھی ہیں جہاں اور بھی ہیں، یعنی کہ کائنات کے اندر۔ اچھا بابا جی، یہ جو ہے عالم ناسوت کے بعد عالم ملکوت، اور عالم ملکوت کے بعد عالم جبروت، تو کیا ایک یہاں دنیا کے اندر زندہ رہنے والا بندہ جی یہ یہی دنیا کے اندر بیٹھ کر ہی عالم ملکوت اور عالم جبروت کو پا لیتا ہے؟ جی جی، صاحب کو پوری سیر کرتا ہے، پورا دیکھتا ہے، پوری کائنات مالک کی دیکھتا ہے، جب اس کا جو نور کی تجلی ہوتی ہے اس کی پھر آنکھ کھلتی ہے، جب وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو اس کو ہر شے اذاں ہو جاتی ہے، تو یہی تو روشنی ہے، اور کیا ہے۔ یہ بعض لوگ بابا جی نیند کے اندر جی جی یعنی سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو یہ نظر آتا ہے کہ میں ہوا کے اندر اڑ رہا ہوں، جی جی،
تو اس چیز کا کیا مطلب یہ ہوتا ہے؟ تو اسٹارٹ جو ہے نا ادنا سے اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ بڑا ایک سرور حاصل ہوتا ہے جب وہ فضا کے جی اندر جی جو ہے نا جی وہ یہ تو ابتدا کا ہے نا جی، ابتدا کا مقصد کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا درویش یا ایسا کوئی پیر کامل جو جس نے آپ کو ایک حرف دیا، منزل دی، یہ لے پڑھے، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کو حرف دیتا ہے تو جب آپ پڑھتے ہیں نا تو جو اس کے پیچھے روحانیت ہوتی ہے نا وہ پرواز کرا رہی ہوتی ہے آپ کو، اس میں آپ کی اتنی کمال نہیں ہوتی جتنی کمال پچھلے کی ہوتی ہے جی، وہ پرواز کراتا ہے۔ تو وہ یہ تو اسٹارٹ، بالکل اسٹارٹ کے مرحلے ہیں جی، اپنا روحانیت میں پرواز کرنا، تو یہ سمجھ لو کہ کامیابی کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ وہ اس میں یہ کہتے ہیں نا جی کہ اس وقت وہ فضا میں پرواز کرتے ہوئے مطلب اس میں سرور بہت زیادہ حاصل ہوتا جی ہے۔ بہت مزہ آتا ہے جی اس وقت، تو کیا بات ہے، وہ تو سرور بار بار دیکھتا ہے۔ دیکھو اس کے بعد پھر نا اللہ پاک آپ کو نا یہ حور و قصور بھی دکھاتا ہے، جنت کے جناب علی باغ بغیچے بھی دکھاتا ہے، ایسے ایسے خوبصورت پھول، ایسی چمک ہوتی ہے اس کی، تو بندہ جب نیند سے غافل ہوتا ہے تو کہتا ہے یار کاش میں وہ دیکھتا رہوں۔ تو حور اتنے اس کی مقصد، اس کی آنکھ کی اتنی چمک ہوتی ہے کہ جو زندگی بھر وہ چمک آنکھوں سے نہیں جاتی، مگر وہاں جو آدمی وہاں بھی جا کے قائم رہا، مقصد کہ اس میں آ کے اس کے حسن میں، مقصد کہ اس کی چمک میں، تو انسان کی جو بعض وقت منی ضائع نہیں ہوتی، مقصد ایسا خواہشات جو نہیں ہوتی، شہوت وغیرہ جو کہہ لو کہ شہوت کا وہ کنٹرول ہوتا ہے، تو سمجھ لا کہ وہ منزل مقصود پر پہنچنے والا ہے، یعنی کہ وہاں بھی خواہشات پہ کنٹرول کرے۔ خواہشات پہ کنٹرول ہو، تو خواہشات پہ کنٹرول تو تب بھی ہوگا نا جب آپ کے پاس کوئی نور کا قطرہ ہوگا، ٹھیک ہے، جب آپ کے اندر نور موجود ہوگا نا تو پھر یہ شہوت بھی آپ کو وہاں بھی کچھ نہیں کر پائے گی، ٹھیک، تو اس لیے پھر وہ چمک دمک اس پہ بھی نہیں کھڑے ہونا، تو جو طالب مولا ہوتا ہے نا دیدار والا، تو وہ وہاں بھی نہیں رکتا، وہ کہتا ہے ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک بزرگوں سے میں نے بات سنی تھی، تو وہ کہنے لگے جی کہ میں نے جو ہے نا جی نظارہ کیا ایک ایسی جگہ کا جہاں پہ جو ہے نا جی یہ بہت خوبصورت خواتین موجود تھیں اور بڑے باغ باغیچے تھے اور محلات تھے، تو میں نے وہاں کھڑے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو انہوں نے کہا جی بابا جی آپ کو نہیں پتا یہ جنت ہے۔ تو وہ بابا جی جو تھے نا وہ کہنے لگے، ایسے انہوں نے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگے او بھائی میں نے تو آگے جانا ہے۔ سبحان اللہ، تو وہ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو طالب مولا ہوتا ہے وہ نہ دنیا پہ کھڑا ہوتا ہے نہ جنت پہ کھڑا ہو جاتا ہے، بلکہ وہ آگے سفر وہ کرتا ہے، جنت کی خواہش نہیں رکھتا، وہ فقط دیدار کا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھو نا کہ جب روحوں کو بلایا تھا نا جی، تو روحیں جب حاضر ہوئی نا، اللہ پاک نے جب آواز دی تو ایک سائڈ پہ اپنا روحیں تھیں جنت و حور و قصور والی، ٹھیک ہے، تو ایک سائڈ پہ وہ جہنمی روحیں تھیں، ٹھیک ہے، تو پچھلی سائڈ پہ جو روحیں تھیں وہ منافق تھیں، تو جو سامنے تھی نا وہ فقط دیدار والی روحیں تھی، ٹھیک ہے، تو باقی سب روحیں چلی گئی تھیں، تو فقط جو سامنے والی دیدار والی روحیں تھیں نا وہ وہاں موجود رہیں، وہ کھڑی رہیں، وہ نہیں گئیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو فقط دیدار والی روحیں ہیں نا وہ جنت کی خواہش نہیں رکھتی، دوزخ کا ڈر نہیں رکھتی، فقط اللہ کے قرب کی بات کرتے ہیں، بس ماشاء اللہ، بس اس میرے لیے اللہ ہی کافی، وہ اللہ کے سوا اور کوئی بات نہیں کرتے۔ یعنی کہ یہ جو سسٹم ہے، یہ جو کہہ لیں کہ ایک ونڈ ہے، جی جی یہ پہلے سے ہو چکی ہے، پہلے سے ہو چکی ہے جی، یہ ونڈ پہلے سے ہو چکی ہے، سب قول اقرار وہاں سے ہو کے آئے ہیں، تو مگر یہاں آ کے تھوڑا سا اللہ پاک نے آپشن دیا ہے، ہاں یہاں آ کے ایک آپشن دیا ہے اللہ پاک نے کہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے، پھر آخر زمان نبی بھیجا، تو اس کے ذریعے پھر قرآن ہم تک پہنچا، پیغام پہنچا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو پھر میری طرف گریہ زاری کرتا ہے، روتا ہے، میں اس کی تقدیر بدل دیتا ہوں، جو کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ تقدیر بدل دے گا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دولت مایا پیسہ یہ تقدیر ہے، ہم کہتے ہیں یہ تقدیر نہیں ہے، یہ تو اللہ پاک نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، تقدیر وہ ہے کہ جو جہنمی روح ہے اس کو اس کا نامہ کاٹ کے اللہ وحدہ لا شریک کے کھاتے میں جو ڈال دیا ہے،
اللہ والوں کے ساتھ جو ڈال دیا ہے کہ ادھر سے نام کاٹ دیا اور ادھر سے ڈال دیا، وہ تقدیر ہے، تو اس تقدیر کو بدلیا۔ یہ وہ روحیں ہیں جو گریہ یعنی زاری کرتے عالم ہیں۔ ناسوت کے اندر آ کر جی اگر کوئی اللہ والا نگاہ کرم فرمائے، اگر آپ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو عالم ناسوت کے اندر آئی ہوئی جہنمی روح بھی جنتی ہو وہ سکتی ہے، تقدیر بدل دیتے ہیں۔ یعنی اس کی تقدیر بدلی ہاں جا جی ہاں جی، سکتی ہے۔ ولی کی نگاہ میں وہ تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی تقدیر دیکھی، جی یہی جی بات ہے اصل تقدیر یہ ہے۔ یہ لوگوں نے تو دنیا کے مال دولت کی تقدیر سمجھ لی، بھی ہمارے پاس بہت دولت ہے تو ہم پہ بہت راضی ہے۔ دولت مائے سے اللہ راضی نہیں ہے، مگر بلکہ آپ پھنس چکے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں کو، جاؤ ان کے مانگنے سے پہلے ان کو طاق کر دو تاکہ ان کی زبان پر میرا نام نہ آئے۔ جتنی زیادہ دولت آ جائے گی، جتنی زیادہ عیش و آرام آ جائے گی، تو سمجھ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں، اللہ کی محبت سے آپ دور ہو گئے ہیں۔ تو لہذا اس کو مت سمجھنا یہ خوش قسمتی ہے، خوش قسمت وہ ہے جو اللہ کے قریب ہے۔ جی میرے پیارے ویورز، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بلکہ میں تو یوں کہوں گا بدلتی لاکھوں کی تقدیر دیکھی۔ تو بابا جی سے الحمدللہ گفتگو ہوئی اور انہوں نے وضاحت فرمائی عالم ناسوت کی، عالم ملکوت کی اور عالم جبروت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سب کا بھی حامی ناصر ہو اور ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔